جی السلام علیکم، میرا نام جنید خان ہے اور آج میں آپ کو CRSS کے پوڈ کاسٹ دی تھنک ٹینک ٹاک پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ذرا دوسری نوعیت کا ہے۔ حال ہی میں مجھے CRSS کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن کے ہمراہ چائنا وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا میزبان اس وزٹ کے لیے IDCPC تھا، جو کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے۔ سو IDCPC بیسکلی اس کا کام یہ ہے کہ چائنا کے جتنے بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے وہ مختلف ممالک کی پولیٹیکل پارٹیز، تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز اور پالیسی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ روابط قائم کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کے اسٹڈی ایکسچینجز مرتب دیتا ہے جس سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے اور وہاں لے جا کے ڈیلیگیشن کو بتایا جائے کہ چائنا کس سمت میں ترقی کر رہا ہے۔ حال ہی میں جو ڈیلیگیشن پاکستان سے گیا اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے عمائدین تھے، ہمارے ساتھ تھنک ٹینک کے اور اکیڈیمیا کے لوگ تھے اور میڈیا سے منسلک حضرات بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنے۔ اس سلسلے میں ہمیں چائنا کے ہیوبئی پروونس کے شہر ووہان، شیانگ اور بیجنگ کا دورہ کرایا گیا۔ میرا یہ ذاتی طور پہ چائنا کا پہلا دورہ تھا اور آپ یقین جانیں کہ چائنا کی ترقی اور اس کی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا۔ اس دورے کے دوران ہمیں مختلف یونیورسٹیز میں لے جایا گیا، چائنا کی مختلف انڈسٹریز کا دورہ کرایا گیا، اسمال ایگریکلچر فارمز کی طرف لے کے جایا گیا اور مختلف ایکسچینجز میں ہمارے جو انتظامات تھے وہ کیے گئے۔ ایک چیز جو مجھے بہت منفرد لگی باقی ممالک میں جن میں نے وزٹ کیا ہے کہ چائنا کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ، اکنامک سسٹینیبلٹی اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہے۔ چائنا اپنے ویژن میں بڑا کلیئر ہے۔ اس دورے کے دوران ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ پاکستان چین کی دوستی کے 75 سال پورے ہوئے۔ ہمارے ڈیلیگیشن کے علاوہ حکومت پاکستان کا ایک وفد جس کی قیادت وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے کی اور اپنے کابینہ کے ہمراہ وہ بھی بیجنگ تشریف لائے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی بلکہ پاکستان ایمبیسی کی جانب سے ایک عشائیے میں بھی شرکت کی جس میں ہم سب کو بھی شرکت کا موقع ملا۔ وہاں پہ دونوں ممالک کے سربراہان نے پاکستان چین دوستی پہ روشنی ڈالی اور یہ عزم کیا کہ آگے بھی ہم انہی 75 سالوں کی دوستی کو مضبوط کرتے ہوئے بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ اس سارے سفر میں جو کچھ ہم نے سیکھا میں چاہتا ہوں کہ آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کچھ اس میں جو مشاہدات ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں۔ اس سلسلے میں میں نے آج دعوت دی ہے مس نبیلہ جعفر کو جو کہ ہمارے ساتھ اس ڈیلیگیشن کا حصہ بھی تھی۔ مس نبیلہ کے جو کرنٹ ڈیزیگنیشن ہے وہ سینئر ریسرچ اینالسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ہیڈ آف چائنا پروگرام ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آئیں اور اپنے ایکسپیرینسز جو اس ٹور کے تھے وہ ہم سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ نبیلہ صاحبہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا نبیلہ، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے جو آڈینس ہیں وہ سمجھ سکیں کہ IDCPC کا جو یہ دورہ تھا بیسکلی یہ کس نوعیت کا تھا اور جتنے ڈیلیگیشنز جو وہاں جاتا ہے ان کے لیے اس میں کیا لرننگ ہے۔ تو جب آپ نے اس دورے کو ہمارے ساتھ جو آپ نے کیا ہے اس میں آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا اور جن 3 شہروں میں ہیوبئی پروونس میں اور بیجنگ میں IDCPC ہمیں لے کے گئی، آپ نے وہاں سب سے زیادہ آپ کو امپریسو چیز کیا لگی اس دورے میں؟ جی بہت شکریہ مجھے یہاں پہ موقع دینے کے لیے۔ جی بالکل، یہ میرے لیے پہلی مرتبہ نہیں گئی تھی، میں بہت دفعہ مجھے موقع مل چکا ہے چائنا جانے کا اور شارٹ اس میں بھی گئی ہوں ڈیلیگیشنز جس میں کچھ دنوں کے لیے ہم جاتے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں یا ان کے صوبوں میں، اور میں نے بہت ٹائم بھی اس سے پہلے بھی گزارا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو اس دفعہ کا جو تجربہ تھا یہ ذرا مختلف تھا کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے یہ انہوں نے جو ایک نیا جو ہے ایک انہوں نے پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو نام دیا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز فورم۔ تو اس میں جو ہے ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی جو مختلف قسم کی پارٹیز ہے، چاہے وہ بڑی ہیں
چھوٹی ہیں, ریجنل لیول پہ ہے, ان سب کو وہ انگیج کرے. اور اس میں جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بھی جان سکے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, اور چائنا میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی, ان کے اور ان کے پارٹی کے درمیان بھی چاہتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ہم لوگوں کو لے کے گئے 2, اس میں ایک میونسپیلٹی بیجنگ جو ہے اور ہوبئی پروونس. ہوبئی جو ہے وہ میں پہلے بھی جا چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن ہب ہے چائنا کی, اور وہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہے, اور بہت ریپڈ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ. اور آپ کو وہاں پہ مختلف قسم کی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے, جیسے کہ انہوں نے ہمیں ان کی جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی دکھایا, ان کا جو ہے جو ان کی ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی ہے, یعنی کہ ان کی جو نیو وہیکلز ہے یا پھر جو ان کی یہ انڈسٹری ہے اس میں جو ہے کیا نئی جو ہے انوویشن ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہے اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ترقی ہو رہی ہے, وہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو اس پہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو پولیٹیکل لیول پہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو پارٹی ٹو پارٹی, اور جو باقی ہم سب لوگ گئے ہوئے تھے تھنک ٹینک سے, ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیپن ہو اباؤٹ چائنا کے جو ہے اس گورننس پروسیس کے لیے بارے میں بھی. دوسرا یہ تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو ایک انسپائریشن بھی ملے کہ جو چائنا کی بیسٹ پریکٹسز ہے وہ ہم دیکھیں اور وہاں سے ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں. بالکل, تھینک یو جی. اچھا, آپ نے بڑا اچھا وہ کیا گورننس, کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو میرا نیکسٹ کویشچن بھی یہی تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی, تو آپ ایز اے تھنک ٹینک ایکسپرٹ یا ایز اے پالیسی اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کا جو گورننس ماڈل ہے اس میں سے ایسی کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں یا ایسی کون سی چیزیں جو آپ کو ایز این انڈیویجول لگتا ہے کہ پاکستان کو فوراً اڈاپٹ کرنی چاہیے, یا جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن گیا تھا اس کو یہ چیزیں ایٹ لیسٹ ضرور پک کرنی چاہیے ان کے گورننس ماڈل میں سے؟ دیکھیں, چائنا کا جو پروسیس ہوتا ہے نا پالیسی میکنگ کا بھی, وہ ایک جو ہے وہ ایک عام پروسیس نہیں ہوتا, وہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے ان کا. اور کنسلٹیٹیو کے علاوہ وہ سائنٹیفک ڈیٹا کے اوپر بھی اپنی پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جو بھی سروس کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں ایگزسٹنگ ہے اس میں کیا بہتری ہونی چاہیے, یا پھر کیا نیو کنڈیشنز چینج ہو رہی ہے, حالات چینج ہو رہے ہیں, ریکوائرمنٹس بدل رہی ہیں, نیڈز بدل رہی ہے لوگوں کی, پھر اس کے مطابق وہ جو ہے اس کے اوپر پالیسیز بناتے ہیں. اور پھر اچھی بات یہ ہوتی ہے چائنا میں کہ وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہے, ان کی جو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چائنا نے 15 5-year پلان جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے 2026 میں انہوں نے لانچ کیا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے 5 years پلان بنائے ہیں وہ سارے 5 years پلان جو ہے انہوں نے سکسیزفلی امپلیمنٹ کیے ہیں. اور ان کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ 2.5 years کے بعد ان کی ایک ایوولویشن ہوتی ہے کہ جو بھی پالیسیز ہے, جو بھی پروجیکٹس ہے, اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اگر کام ہو رہا ہے تو اس سے بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. بعض دفعہ وہ کچھ پروجیکٹس روک بھی لیتے ہیں, کچھ پروجیکٹس میں مزید ریفارمز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سو اس طرح سے ان کا جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے یا مانیٹرنگ کا پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. پھر گورننس میں ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے لیے جو ہے گراس روٹ لیول پہ لے کے مطلب مختلف ان کے لیولز ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مینشن کیا ہوگا وہاں پہ ان کے ولیج ہوتی ہے, کاؤنٹی ہوتی ہے, ٹاؤن شپ ہوتی ہے, سٹی ہوتی ہے, پھر جو ہے پروونس ہوتا ہے. یہ جو سارے لیولز ہیں ان سارے لیولز پہ جو ہے امپلیمنٹیشن باقاعدہ مانیٹر کی جاتی ہے. اور پھر اس میں جو بہت زیادہ اہم رول ہے وہ ان کے لوکل جو انسٹیٹیوشنز ہے, جو جس کو ہم پاکستان میں یہ بھی کہتے ہیں لوکل باڈیز گورنمنٹ کو ہوتی ہے, بلدیاتی نظام جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے ان کا, وہ بہت افیکٹو ہے. آپ نے اور بھی چیزیں کچھ دیکھیں کہ وہ جو سوشل کمیونٹی سروسز کی ان کے جو آفیسز ہیں, یعنی وہ نہ صرف ابھی جو میٹیریل ترقی ہے اس کے اوپر چائنا فوکس کر رہا ہے, بلکہ چائنا نے ابھی
ابھی نہیں بلکہ کافی عرصے سے انہوں نے جو ہے لوگوں کی ویل بینگ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے لیے انہوں نے اس طرح کی سروس. جی ہاں بالکل, ہمیں انہوں نے وزٹ بھی کرایا. ہمیں وزٹ بھی کرایا کہ انہوں نے مطلب اس طرح کی یہ ہمارے لیے نا اس سے بہت سارے لیسنز ہیں, یہ سارے بیسٹ پریکٹسز ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا میں میرٹ کو بھی بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. وہاں پہ ڈیلیور کرنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور اگر کوئی ڈیلیور کرتا ہے تو ان کی پروگریشن ڈیلیور کرنے کے بیسس پہ اوپر ہوتی ہے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا تو وہاں پہ پھر چینجز ہوتی ہے. ایسا ہی. تو میرا کوشچن وہی کہ آپ کی نظر میں ون پوائنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز, یہ تو میری اور آپ کی ایک ہوگی, جیسے آپ دیکھ رہی ہیں گورننس ماڈل پاکستان میں پروونشل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بیسک چیز, چاہے وہ میرٹ ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیا چیز جو ہماری پروونشل گورنمنٹس یا فیڈرل گورنمنٹ کو فوراً اڈاپٹ کرنی چاہیے چائنا سے دیکھ کے, یعنی کوئی ایک ون پوائنٹ اگر آپ کی نظر میں ہو؟ دیکھیں جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے, سیریسنیس اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی, یہ آپ کو چائنا کے سسٹم میں نظر آئے گا. چائنا کے سسٹم میں یہاں پہ آپ کو اس طرح کا کوئی مطلب آپ کو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ سیریس نہ ہوں. جو پالیسی بنتی ہے اس میں رسپانسبلٹی اور اس میں سیریسنیس, یہ دونوں, اور پھر ایفیشنسی بھی, یہ تینوں چیزیں آپ کو فوراً نظر آتی ہیں چائنا میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم پاکستان میں یہ تینوں چیزیں اڈاپٹ کریں تو ہماری بھی سروس ڈلیوری ایسی بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ؟ آف کورس. بالکل, گڈ. اچھا, تو اسی سے اگلا میرا پھر کویشچن آپ کے ساتھ یہ تھا کہ جیسے ابھی ہم نے چائنا کے ڈیولپمنٹ ماڈل کی بات کی, تو ایک طرف تو ان کی اکنامک گروتھ تک لمیٹڈ ہے وہ, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں جو پبلک سروس ڈلیوری ہے یا سوشل اسٹیبلٹی ہے اس میں بھی امپیکٹ نظر آتا ہے ان کی پرفارمنس میں؟ اس کے ساتھ اس میں آپ کی کیا رائے ہے اس کو چائنا کے تناظر میں؟ دیکھیں, چائنا کے بارے میں جو لوگوں کی تاثرات ہے دنیا میں بھی ڈفرینٹ, آپ جب ڈسکورس دیکھتے ہیں اسپیشلی آپ ویسٹرن دیکھتے ہیں, اس میں جو ہے چائنا کو ون پارٹی سسٹم کہا جاتا ہے. اور چائنا کا ون پارٹی جو سسٹم ہے یہ اس کو یہ ہے تو ون پارٹی, لیکن اس میں یہ کنٹینیوسلی ریفارمیٹیو سسٹم ہے. تو چائنا کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو ان کی جو سی پی سی ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, یا انہوں نے جو پیپلز ریپبلک آف چائنا بنایا ہوا ہے, ان کا یہ جو ہے آرگیومنٹ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا گورننس ماڈل ہے یہ پیپل سینٹرک ہے, لوگوں کے اوپر ہے, لوگوں نے بنایا ہے اور لوگوں کے اوپر ہی کام کر رہا ہے. اصل میں اس میں یہ ہے کہ جی اس میں لیجیٹیمیسی جو ہے گورنمنٹ کی وہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہے کہ وہ کتنا ڈیلیور کر رہی ہے لوگوں کو, اور لوگ کتنے خوش ہیں, لوگوں کی ویل بینگ چینج ہو رہی ہے, ان کی لائف امپروو ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ان کی لیجیٹیمیسی بھی مینٹین رہتی ہے. سیکنڈلی جو ریفارمز ہے, کنٹینیوس ریفارمز, اس کے لیے یہ جو ون پارٹی ہے نا, یہ بھی اسٹیٹک نہیں رہتی. یہ ون پارٹی تو ہے, اس میں ایک ہی پارٹی کا منشور ہے جو فالو ہو رہا ہے, لیکن اس کے اندر مسلسل ریفارمز ہو رہے ہیں چینجنگ کنڈیشنز کے ساتھ. تو اس طرح سے جو لوگ ہیں, لوگوں کی جو لوگ ہیں وہ مطمئن ہے اس سسٹم کے ساتھ, کیونکہ جہاں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ چینجز آنی چاہیے, چاہے وہ لیڈرشپ کے اندر ہے, چاہے وہ پالیسیز کے اندر ہے, تو وہ کرتے جا رہے ہیں. یہ مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ پہلے چائنا کا جو 78 تک ڈفرینٹ ماڈل آف اکنامک ماڈل تھا, اس کو کمانڈ اکانومی یہ کہتے تھے. انہوں نے کیسے شفٹ لیا مارکیٹ اکانومی کی طرف, اور ایگریکلچر ریفارمز جو ہے وہ کلیکٹیو سسٹم سے انہوں نے ہاؤس ہولڈ سسٹم کی طرف آ گئے تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اوپن کیا اپنی اکانومی کو دنیا کی انویسٹمنٹ کے لیے, اور اس کے لیے انہوں نے الگ سے پالیسیز بنائی. آپ کو مثال پتہ ہے کہ شنزن جو ہے وہ پہلا جو ہے ان کا اسپیشل اکنامک زون تھا, تو وہاں پہ اتنی ہائی لیول پہ انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کی, شفٹ کی. تو اس شفٹ سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے ان کا سسٹم ہمیشہ ریفارمیٹیو رہتا ہے. پھر ابھی انہوں نے شفٹ لیا ہائی گروتھ ماڈل سے ٹو ہائی کوالٹی ماڈل, ٹھیک ہے, اکنامک ماڈل. اس سے جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے وہ ویژنری ہے. ٹھیک ہے, ان کو وہ لانگ ٹرم میں بھی سوچتے ہیں اور شارٹ ٹرم میں بھی جو فائدے ہیں لوگوں کے لیے ان کے لیے سوچتے ہیں. بالکل, آپ کی اس بات سے یعنی جو میں اخذ کر سکتا ہوں یہ کہ ان کے اندر ایجیلٹی بھی ہے, یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیسٹ پریکٹسز کو بھی فالو کر رہے ہیں. زبردست, تھینک یو جی. اچھا, میرا اگلا کویشچن یہ تھا, جیسے ہم ایز اے ڈیلیگیشن چائنا گئے, ہم نے ادھر کی چیزیں دیکھیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ کیا فیوچر میں ایسا ہونا چاہیے کہ چائنیز ڈیلیگیشن
بی اٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیگیشن، یعنی اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، ریسرچرز ہوں ہماری طرح، وہ پاکستان آئیں اور وہ پاکستان کو بھی دیکھیں اسی طرح جس طرح ہمارا ڈیلیگیشن گیا، اور پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور یہاں ریپلیکیٹ کریں جیسا ڈیلیگیشن ہمارا گیا وہاں چائنا سے بھی آئے. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ایکسچینجز بھی ہونے چاہیے؟ جی بالکل ضرور. اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پاکستان کے اسٹرینتھس ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے جو اسٹرینتھس ہے وہ بتانے چاہیے ہمیں. پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، چائنا اور پاکستان جو ہے دونوں مل کے کیا کام کر سکتے ہیں، یا پاکستان کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ انہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں دیکھیں کہ ہمیں پاکستان چونکہ بہت عرصے سے ویسٹ کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے ایجوکیشن کی تھرو، ٹھیک ہے، ہماری پریویس ہسٹری بھی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو عوام ہے انگلش اسپیکنگ ہے ہم لوگ، اور اس کے علاوہ ہمارا بہت اچھا مطلب ان کا ویسٹ کا بھی تجربہ ہے. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں یا یوتھ ہے اس وقت جو ہے چائنا چونکہ وہ ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف شفٹ لے رہا ہے اور سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہا ہے. تو اس میں جو پوٹینشیل ہماری یوتھ میں ہے، یا پھر جہاں جہاں پہ ہماری اسٹرینتھس جو ہے وہ چائنا کی اس جو ہے پروسیس میں، نیو پروسیس میں، ڈیولپمنٹ پروسیس میں وہ ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے دونوں ملکوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک 2 جو ہے، جو سیکنڈ فیز ہے، وہ بزنس ٹو بزنس ماڈل ہے. اور بزنس ٹو بزنس ماڈل کا یہ مطلب ہے کہ جو پہلے ان کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آتی تھیں، انہوں نے انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کیا تھا، انہوں نے پاور پلانٹس لگائے تھے. ابھی جو ہے وہ ہم دوسرے ماڈل کی طرف چلے گئے ہیں کہ وہاں کے انویسٹرز آئیں گے، ان کا پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، وہ یہاں پاکستان میں ایکسپلور کریں گے، وہ یہاں پہ جوائنٹ وینچرز کریں گے. یہاں پہ بھی بزنس مین کو وہ لوکیٹ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ جو ہے جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اور پھر ان کو کیا کیا پرابلمس پیش آ رہی ہیں، کیسے پاکستان جو ہے وہ ریفارمز کر کے ان کے جو پرابلمز ہے یا ان کے جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی ریزرویشنز ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں کے لیے میننگ فل ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایکسچینجز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ایکسچینجز صرف اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہوں گی تو جو گورنمنٹ ہے نا وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ یہ سارے جو ایشوز ہیں جو نیچے لیول تک آتی ہیں یہ گورنمنٹ اکیلے نہیں دیکھ سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں، جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو کہ چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ ایکیڈیمیا ہے، چاہے وہ تھنک ٹینکس ہے، چاہے وہ سائنٹسٹس ہے، یہ سارے جو ہے نا ان کا جو ایکسچینج ہے یہ ہونا چاہیے. اور یہ بہت فریکوینٹ ہونا چاہیے. چائنا کے اندر بھی ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان کی اپنی جو اسٹرینتھس ہے وہ ہم نے ان کو دکھانی ہے. ٹھیک ہے، صحیح جی، بہت شکریہ. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بلکہ ریز کیا کہ 2.0 جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے اب زیادہ ہم جے ویز کی طرف اور پارٹنرشپ، اور نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے بڑا زبردست اپرچونیٹی ہوگی ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ یہاں پہ اپنی فیکٹریز اسٹیبلش کر سکیں، ہر قسم کی انویسٹمنٹ کر سکیں. بہت یہ اور انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ فیوچر میں اگر ایسے ایکسچینجز ہوں تو فائدہ مند ہوں گے. نویرہ، بس میرا آپ سے لاسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ ہمارے ادھر دورے کے دوران ہی آپ نے دیکھا کہ 75 ایئرز سیلیبریشن بھی ہوئی پاکستان اور چائنا کے درمیان، جس میں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب بھی شامل ہوئے، ان کا پورا ڈیلیگیشن تھا. 2-4 میٹنگز ہوئی جس میں ہم نے بھی شرکت کی. تو لاسٹ کویسچن، ایز این ایکیڈیمیشین، ایز اے تھنک ٹینک اینالسٹ، آپ یعنی کیا دیکھتی ہیں کہ ان 75 سال میں جو ہے یہ ہم نے کیا، اور نیکسٹ جو بھی ہمارا ہے اس پہ ہمارا فوکس سورلی آن دس ہو تو ہم دونوں کی جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا اور ریجنل سچویشن میں پاکستان چائنا مل کے زیادہ ترقی کر سکیں گے. یہ میں آپ سے بس جاننا چاہوں گا. جی 75 سال ہم نے یہ سیلیبریٹ کیا ہے، اور پاکستان کی جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اور مضبوط ہوتی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے ہم نے ادوار بھی دیکھے. ہم نے کراکرم ہائی وے سے اگر ہم شروع کریں تو بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس میں پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت مشکل حالات میں کھڑے رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا کریٹیکل بھی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ چائنا کا جو اکنامک رائز تھا وہ 90s سے سٹارٹ ہوا تھا، اور ان کا دیکھیں ان کا جو اکنامک GDP ریٹ تھا وہ ڈبل ڈیجٹس میں چل رہا تھا. لیکن پاکستان نے اس ٹائم میں اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا. پاکستان شاید وہ وار آن ٹیرر والی اس پیریڈ سے گزر رہا تھا، اور شاید ہم لوگوں نے وہ اس طرح سے وہ سوچا نہیں. ہماری ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو
جو ٹریڈ ہے پاکستان اور چائنا کی وہ 28 بلین ہے. چائنا ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, لیکن وہ ٹریڈ میں بہت بڑا گیپ ہے. پاکستان کی طرف سے جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ بہت کم ہے, چائنا کی طرف سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کے علاوہ بھی پاکستان بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا اس پورے پروسیس سے, جس میں چائنا جو ہے وہ اس کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی. لیکن میں کہتی ہوں کہ اپرچونیٹیز ابھی بھی جو اپرچونیٹیز ہے, اور یہ جو بہت زیادہ ڈیپ لیول پہ اب ہم نے انگیجمنٹ سٹارٹ کی ہے, کیونکہ پیپل لیول پہ پہلے اتنی زیادہ انگیجمنٹ نہیں تھی. ٹھیک تھی ایک جنریشن جو ہے وہ پہلے جو 1-2 جنریشنز تھی اس میں جو لیڈرشپ تھی وہ بہت کلوز, ان کے وہ انٹریکشنز ہوتے تھے, ایکسچینجز ہوتے تھے, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں تھے جس لیول پہ چائنا نے ابھی ایکسپینڈ کیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو پازیٹیو آؤٹ کمز ہے وہ آگے آنے والے دور میں ہم دیکھیں گے, کیونکہ نہ صرف ایجوکیشن کے تھرو چائنا اور پاکستان میں جو ہے یہ جو ریلیشنز ہے یا جو بھی ہماری آپس میں انٹریکشنز ہے وہ بڑھ رہی ہیں, بلکہ اس وقت جو ہے چائنا, جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف وہ چلا گیا ہے, اور اس سے بہت پہلے ایک 10-15 سال پہلے سے ہی چائنا نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت فوکس کرنا شروع کر دیا تھا. تو چائنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک نیو لینڈ آف اپرچونیٹی بن رہی ہے. پہلے جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو لوگ سمجھتے تھے, اب چائنا بن رہی ہے. تو اس سے پاکستان نے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. نہ صرف ہم لو لیول پہ جو ہم یہاں پہ اسکالرشپس کے پروگرام کے تھرو اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں, بلکہ اس لیول پہ ہمیں اب یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہائی ٹیلنٹ ہے, ہائی کوالٹی ٹیلنٹ ہے, ہائی کوالٹی ٹیلنٹ ہے جو پاکستان سے ہے, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ان کو ہم نے بھیجنا ہے چائنا میں. اور چائنا کے وہ جو ہائی کوالٹی ٹیلنٹ ہے ان کو ہم نے پاکستان میں لے کے آنا ہے. ہم نے ابھی نالج ٹرانسفر کے اوپر, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر بہت کام کرنا ہے. بالکل, بہت شکریہ جی, بڑا زبردست مشورہ یہ کہ اکنامک اپرچونیٹیز کو بھی ایکسپلور کرنا ہے اور ساتھ ہائی لیول ٹیکنالوجیکل ٹرانسفرز پہ بھی فوکس کرنا ہے. بہت شکریہ نبیلہ, ہمیشہ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے. بڑی آپ ہمیں انسائٹ فل انفارمیشن آپ شیئر کرتی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی کولیبوریشن دونوں ممالک کے درمیان اور ہمارے جیسے اداروں کے درمیان جو ہے وہ جاری رہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. بہت شکریہ.